أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ARY ٹی وی کی خصوصی نشریات شان رمضان کے ساتھ یہ ذرہ ناچیز ندا نسیم حاضر خدمت ہے، اور جناب یہ اسپیشل سیگمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اور خواتین کی باتیں ہیں خواتین ہی کے ساتھ، اور جناب آج کے پروگرام کا عنوان ہے استقامت۔ میں سمجھتی ہوں کہ دور حاضر کی ایک بہت اہم اور بنیادی ضرورت ہے کہ آج عورت کو اس حوالے سے سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اس استقامت کی دعا کے ساتھ، دین پہ استقامت کی دعا کے ساتھ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ یا اللہ تو ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیرنا پروردگار، ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھنا، استقامت عطا کرنا، استقلال کے ساتھ ہمیں ایک تو پہلے دین کو سمجھنے کی توفیق دے، حصول علم کی توفیق دے، ایسے پروگرامز دیکھنے کی، کرنے کی، ان محافل میں جانے کی کہ جہاں دینی اور معلوماتی گفتگو ہو، اور اس کے بعد پھر اس پر ہمیں استقامت عطا کر آج کا پروگرام شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ میرے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں، جو عالمہ موجود ہیں، ماشاءاللہ علمی، فکری اور اصلاحی فرماتی ہیں، نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر فاطمہ کو سلام عرض کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میری بہن؟ اللہ کا بڑا بات ہوئی ہے استقامت کی، اور آج ایک ایسا نام میرے ساتھ موجود ہے کہ جن کے پائے استقامت لرزے نہیں، اور نعت خوانی کر رہی ہیں ایک طویل مدت سے، اور ایک ایسا نام ہے کہ ایک عالم ان کا پرستار ہے، اور میں بھی ان کی بہت بڑی فین ہوں، بہت عمدہ پڑھتی ہیں۔ معروف ثنا خوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترمہ حوریہ فہیم قادری کو سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ میری پیاری بہن آج کیا سناؤ؟ اعلیٰ حضرت کا استغاثہ لکھا ہوا ہے، وہ پیش کریں۔ اے شافعِ امم شہزی جا لے خبر، اے شافعِ امم شہزی جا لے خبر، اے شافعِ امم شہزی جا لے خبر، للہ لے خبر میری تو للہ لے خبر، للہ لے خبر میری تو للہ لے خبر، دریا کا جوش نہ بیڑا نانا خدا، دریا کا جوش نہ بیڑا نانا خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر، اور مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے گدا، مانا کہ سخت مجرموں ناکارہ ہے رضا،
تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر للہ لے خبر میری تو للہ لے خبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. عالمہ صفا فاطمہ، مجھے یہ بتائیے کہ استقامت کیا ہے اور اس کا حکم، اس کے احکامات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع جو کہ ایک مسلمان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، بے شک. اور اگر اس کے حوالے سے ایک ون لائن آپ کو دوں تو وہ اس طرح ہے کہ انسان ایک مسلمان جب ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار ایمان ہے، اور استقامت ایمان کا مظہر ہے. اور اگر ہم اس کی تعریفات کی طرف دیکھتے ہیں تو علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت سے مراد یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی پر پابندی کے ساتھ گامزن ہو جائے اور اس کو اختیار کر لے. اسی طرح ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی بہت جامع تعریف بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنا اور اس پر گامزن ہو جانا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کاموں کو چھوڑ دینا، فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، اور اس طرح اللہ رب العزت کی فرما برداری کا حق ادا کرنا اور اس سے محبت کا اظہار کرتے رہنا، یہ استقامت ہے. اور چونکہ ہم نے یہ جانا کہ استقامت کا شرعی احکام میں بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان بندہ کامل، ایک مسلمان کامل مسلمان اسی وقت بن سکتا ہے جب اس کے اندر استقامت کا جذبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ استقامت ہی وہ چیز ہے جو ہمارے امور کو پایا تکمیل تک پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جس نے قیام اللیل کو شروع میں تو اپنا معمول بنایا اور اس کو اختیار کیا اور اس کے بعد قیام اللیل کو ترک کر دیا. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو استقامت کی ترغیب دلا رہے ہیں. اور اگر آپ حکم کے اعتبار سے بات کریں تو جیسے عبادتوں کے مرتبے مختلف ہیں، اسی طرح استقامت کے بھی درجات مختلف ہوں گے. جو عبادات ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کے معاملے میں استقامت اختیار کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. جو عبادات واجب ہیں ان کے بارے میں استقامت کا جو حکم ہے وہ تاکیدی ہے، اور وہ معاملات جو مستحبات سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ عبادات جو مستحبات سے تعلق رکھتی ہیں، ان تمام میں جو استقامت کا حکم ہے وہ صرف ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا مطالبہ تو کیا اور اس کو مندوب قرار دیا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر کوئی شخص استقامت نہیں کر پاتا ہے تو اس سے آخرت میں مواخذہ نہیں ہوگا. مگر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ مستحب کام ہے اس کو چھوڑ دیا جائے. اگر کوئی شخص مستحب کے اوپر یا نوافل کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے تو یہ چیز اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقرب بنانے کا ذریعہ بنتی ہے. قرآن مجید کی روشنی میں اس کی فضائل. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں، یعنی اس سے ہٹتے نہیں ہیں، اس سے انحراف نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت ملائکہ کو نازل فرماتا ہے، اور وہ ملائکہ ان سے یہ کہتے ہیں، اس بات کی بشارت دیتے ہوئے اترتے ہیں کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور تم کسی قسم کا غم نہ کرو، اور پھر ان کو جنت کی بھی بشارت دیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اب یہ جو ملائکہ کا اترنا ہے اس کے حوالے سے علماء نے بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان کا جو موت کا وقت ہے وہ قریب ہو، اس وقت یہ فرشتے اتریں، اور جب انسان اپنے جو اقرباء ہیں ان سے بچھڑنے کا غم کر رہا ہوتا ہے، گناہوں کا ایک بوجھ اس کے سر پر ہوتا ہے، اس وقت فرشتے اس کو اس بات کی بشارت دیں کہ تم نے اپنے طور پر استقامت کو اختیار کیا اور اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اسی طرح یہ فرشتے ایک روایت کے مطابق جو فرشتے اترتے ہیں
وہ اللہ رب العزت کے بندے کے پاس دنیا میں ہی اترتے ہیں، اور جب اس کے اوپر مشکل وقت ہوتا ہے، مصائب میں وہ شخص گھرا ہوا ہوتا ہے، اسی وقت اس کو تسلی دیتے ہیں اور ایک ایسی چیز اس کے اوپر نازل کرتے ہیں جو اس کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے اور الہام کے ذریعے اس کے خوف کو اور اس کے خطرات کو دور کر دیتے ہیں۔ سکینت کا بھی لفظ آیا ہے۔ جی، وہ سکون سے سکینت وہی اچھا، چیز۔ مجھے یہ بتائیے کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کی کیا پیاری پیاری مثالیں ہمیں استقامت کے تعلق سے ملتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کا جو مظہر ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی، اور اسی طرح ہر اس شخص کی حیات میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم رہنے کے لیے ہر طرح کی مشکلات کو برداشت کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر جب سفید نشان دیکھے تو ان سے سوال کیا کہ یہ کس چیز کے نشانات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں جلایا اور ایمان قبول کیا تو اس وقت میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ جلتے ہوئے کوئلوں پر مجھے پیٹھ کے بل لٹا دیا گیا، اور میری پیٹھ سے پگھلنے والی جو چربی تھی اس سے یہ کوئلے بجھ گئے اور میں گھنٹوں بے ہوش رہا، اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میری زبان پر صرف ایک ہی کلمہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس پیٹھ کی زیارت کرواؤ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنی تکالیف دی گئی اور اس پر بھی اس نے استقامت اختیار کی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ دن اور رات میں 300 نوافل روز ادا فرمایا کرتے تھے، ساری زندگی آپ کا یہی معمول رہا، اور جب آپ کو کسی امتحان میں اللہ رب العزت کی جانب سے مبتلا کر دیا گیا، آپ کے جسم پر کوڑے مارے جاتے تھے، آپ کی عمر اس وقت 56 برس تھی اور آپ اس وقت بھی اللہ رب العزت کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر روز 150 نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ استقامت ہے جو ہمیں اپنے بزرگان دین کے معمولات میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح ثابت بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز، یعنی ان کا معمول اس طرح سے ذکر کیا گیا کہ 50 سال تک کبھی آپ نے تہجد کی نماز قضا نہیں کی، اور اس کے بعد دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی جب تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت عطا فرمائے تو مجھے ضرور عطا فرمانا۔ تو یہ وہ اللہ رب العزت کے بندوں کی وہ استقامت ہے کہ دنیا میں جو ان کا ساتھ ہمیشہ دیتی ہے اور ان کو اللہ رب العزت کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ استقامت بڑی کرامت، اس تعلق سے رہنا ہے۔ جی، اس کے حوالے سے ایک مقولہ ہمیں ملتا ہے، الاستقامت فوق الکرامتی۔ کرامت، استقامت کی وضاحت میں نے کر دی، اور کرامت سے مراد وہ خلاف عادت چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ولی کے ہاتھ پر صادر ہوتی ہیں، کسی ولی سے سرزد ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی جو عطا کردہ کرامت ہے اس کے حوالے سے کیا بیان فرمایا گیا کہ الاستقامت فوق الکرامتی، استقامت جو ہوتی ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استقامت کا سوال کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کرامت کا سوال نہ کرنا، کیونکہ کرامت کا سوال جو ہے اس کی طلب تمہارا نفس کر رہا ہے، اور استقامت وہ سوال ہے جو اللہ رب العزت نے تم سے کیا ہے۔ تم استقامت کو اختیار کرو، کرامت اللہ رب العزت تمہارے در پر خود بخود حاضر کر دے گا، کیونکہ کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے معمولات میں استقامت کو اختیار نہ کرے۔ بہت شکریہ عالمہ صفا فاطمہ آپ کا، میں بڑی ممنون ہوں۔ محترمہ حوریہ فہیم قادری، آپ کی آخر میں آپ سے ایک کلام لیں گے اس میسج کے ساتھ کہ جناب آپ کی میری روحانی تربیت کا بہترین ذریعہ یہ روزہ ہے، اور آج کل رمضان المبارک میں ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی بھی روحانی تربیت کرنی ہے اور اپنی اولاد کی، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی تربیت کرنی ہے، بری صحبت سے بچنا ہے اور اچھی صحبت جو ہے وہ خود بھی اپنانی ہے۔ ایسے پروگرامز کیجئے، ایسی محافل کیجئے، اگر سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہے تو گھروں میں اچھی چیز دیکھیے تاکہ آپ مطالعہ کیجئے، حصول علم کی جانب اپنا دھیان کیجئے، اپنی توجہات کیجئے، اور رجوع اللہ سے بس یہ والا جو معاملہ ہے نا اس کو بہت مضبوط کر لیجئے، تاکہ جب اللہ سے تعلق جڑ جائے گا وہ منقطع نہیں ہوگا تو پھر معاملات سنورتے ہی چلے جائیں گے۔ میری جانب سے فی امان اللہ، پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے حوریہ کی آواز پہ۔ اے میری مشکل کشا فریاد ہے، فریاد
دنیا میری آباد ہے، بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ، گردش میں ہے تقدیر، بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجیے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسو والے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسو والے گیسو والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار گئے، دشوار ہے جینا، طوفان کے آثار گئے، دشوار ہے جینا، بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجیے۔